ہماری جو ملاقات ہے خالص دین کی نسبت سے، دنیاوی کوئی غرض نہیں، نہ کوئی لالچ، نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب دو مسلمان آپس میں دین کی نسبت سے ملتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عمل کیا؟ دین کی نسبت سے ملاقات کرنا، اللہ رب العزت اس کے اوپر دے رہے کیا ہے؟ گناہوں کی معافی دے رہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان، ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے میں ہم نے اپنے اللہ سے اقرار کیا، وعدہ کیا کہ اللہ دنیا میں جائیں گے، آپ کے حکم کو مانیں گے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر، مبارک اعمالوں پر زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائی دنیا کے اندر آئے تو دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، دنیا کی چمک کو دیکھ کر، دنیا کی غلاظت کو دیکھ کر، دنیا کے گٹر کو دیکھ کر ہم نے اس کو ایسے اپنے دل میں بسا لیا، ایسے جتا لیا جیسے ہمارا یہ ٹھکانہ ہے، ہمارے کو ادھر ہی رہ کر جانا ہے۔ میرے بھائی ہم دنیا میں دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے کو بھیجا ہے اور اللہ رب العزت ہی ہمارے کو بلائیں گے۔ اللہ رب العزت چاہ رہے میرا بندہ میرے پاس آ جائے اور مکمل کامیاب ہو کر آ جائے۔ مکمل کامیابی تجارت میں، وزارت میں، صدارت میں، کسی عہدے میں، کسی ڈگری میں، میری سوچ میں، میری چالاکی میں، میری ذہانت میں کسی چیز میں کامیابی نہیں رکھی۔ کامیابی کا جو دار و مدار رکھا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں، مبارک اعمالوں میں رکھا۔ میرے بھائی جو اس کے اوپر زندگی گزار کر جائے گا، خدا کی قسم وہ شخص کامیاب ہوگا، خدا کی قسم وہ شخص کامیاب ہوگا۔ میرے بھائی کلمہ پڑھنے کے بعد جو مسلمان پہ سب سے پہلی چیز جو فرض ہوئی نا وہ نماز ہے۔ میرے بھائی آج مؤذن بلا رہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف، آجا نماز کی طرف۔ تیری کامیابی نماز میں، تیری کامیابی اللہ کے حکم میں۔ میں اپنی کامیابی تجارت میں، وزارت میں، ان چیزوں کے اندر، ٹک ٹاک پر، سوشل میڈیا پر، اپنی بائک میں، اپنے مکان میں، اپنی گاڑی میں، اپنے بیوی بچوں کے اندر اپنی کامیابی کو تلاش کر رہا ہوں، اپنی نوکری کے اندر کامیابی کو تلاش کر رہا ہوں۔ میرے بھائی دنیا میں آنے کا مقصد دنیا بنانا نہیں ہے، ہم جو بھیجے گئے وہ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے۔ بڑا مختصر سبق رہ گیا، بہت مختصر سی زندگی ہے میرے بھائی۔ علماء کرام بتاتے ہیں جو دنیا کی جو زندگی، یہ 2 سے 2.5 منٹ کی زندگی، قبر میں سے جب اٹھایا جائے گا تو سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنا وقت گزار کر آیا، پھر کہے گا 2 سے 2.5 منٹ گزار کر آیا ہوں۔ اس 2 سے 2.5 منٹ کے اندر اپنے اللہ کو راضی کر کر جانا ہے۔ میرے بھائی ہمارا آنے کا مقصد ادھر عیاشی کرنا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرما دیا پہلے کہ جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دنیا تو دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے بھائی اب ہمارے کو اپنے گریبانوں میں خود جھانکنا ہے، خود سوچنا ہے کہ مجھے دنیا چاہیے یا مجھے آخرت چاہیے۔ میرے بھائی ہم دنیا کی تیاری کے لیے نہیں بھیجے گئے، بہت مختصر وقت رہ گیا میرے بھائی، بہت مختصر۔ اس کے اندر اپنے اللہ کو راضی کر کر جانا ہے۔ آج ہم کیسے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیسے سینہ تان کر کھڑے میں، مؤذن بلا رہا ہے لیکن ہم اکڑے میں، ہم نشوں کے اندر ہے۔ اصل میں نشے میں میرے بھائی ہم لوگ ہیں، اصل میں ہر وہ شخص نشے کے اندر آج جو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز سن رہا ہے اور مسجد کی طرف نہیں جا رہا، میرے بھائی خدا کی قسم وہ نشے کے اندر۔ میرے بھائی اپنے نشے کو توڑ دو، خدا کی قسم ہماری کامیابی نماز میں، ہماری کامیابی اللہ کے حکم میں۔ مان لو اس بات کو، ہماری کامیابی دین کے اندر ہے، ہماری کامیابی اللہ کے حکم میں۔ اس بات کو بتانے، اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک سلسلہ جاری کیا تھا۔ 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں معبود فرمایا تھا۔ وہ دنیا میں دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ دنیا میں دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ بیوی بچے پالنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اپنے کاروبار چلانے کے لیے نہیں آئے تھے، صرف ایک پیغام کو لے کر آئے تھے، اے لوگو اللہ کی مانو، اللہ کو جانو، کامیاب ہو جاؤ گے، پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے وقت کے نبی کی بات کو مانا تھا میرے بھائی وہ شخص کامیاب ہوا تھا، جس نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا تھا وہ شخص ناکام ہوا تھا میرے بھائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اس بات کو بتانے، اس بات کو سمجھانے کہ اے لوگوں تم لوگوں کی کامیابی نماز میں، اے لوگوں تم لوگوں کی کامیابی اللہ کے حکم میں، اے لوگوں تم لوگوں کی کامیابی دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے۔ اس بات کو بتانے کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بھائی، اس بات کو بتانے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دنیا کو سمجھانے، دنیا چڑھاوا دینے کے لیے تو لوگ آئیں گے
لیکن اس کام کو سمجھانے کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اپنی ذمہ داری پر آ کر کھڑے ہو جاؤ, اپنے نشوں کو توڑ دو میرے بھائی, اللہ کو مان لو, اللہ کی مان لو میرے بھائی, کامیاب ہو جاؤ گے. ہماری کامیابی دین کے اندر ہے, یہ ہم سب کی ذمہ داری. جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے. یہ میرے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے میرے بھائی, یہ تمہارے باپوں کی ذمہ داری نہیں ہے, کسی عالم کی ذمہ داری نہیں ہے, کسی مفتی کی ذمہ داری نہیں ہے. ہر اس شخص کی ذمہ داری جس کے سینے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میرے بھائی وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے. مان لو خدا کی قسم ہماری کامیابی دین کے اندر ہے, ہماری کامیابی اللہ کے حکم میں. اس بات کو بتانے نبی نہیں آئے گا میرے بھائی, اسی بات کو بتانے کی, اسی بات کو پھیلانے کی ایک محنت شروع کی ہے کہ آج ہر مسلمان ناچنا گانا عام کرنے میں لگا ہوا ہے. اس پیغام کو عام کرنے میں لگ جاؤ میرے بھائی, اس پیغام کو اتنا پھیلا دو, اتنا پھیلا دو کہ اس بات کو ہر جگہ بولا جائے کہ ہماری کامیابی دین میں, ہماری کامیابی نماز میں, ہماری کامیابی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے اندر ہے, ہماری کامیابی اللہ کے حکم میں, ہماری کامیابی نماز کے اندر ہے. اس بات کو مان لو میرے بھائی, مان لو. اس بات کو بتانے نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی بات بری لگی ہو بھائی دل سے معذرت چاہوں گا, آپ لوگوں کا بڑا قیمتی وقت تھا, اس میں سے تھوڑا وقت لیا. اللہ پاک ہم سب کو اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے, اللہ کے حکم پر لبیک کہنے والا بنا دے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ہمارے کو کامیابی نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.